ریفریش کرنا ہے. اچھا جی, تو ہم جو ہے ایک دفعہ پھر سے فیس بک کے لائیو سیشن میں ہیں اور ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلسلہ جو ہے یہی ہے کہ فیس بک پہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور سوال بھی پوچھیں گے اور جواب بھی دیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایڈکشن جو ہے, یعنی کسی چیز کی اگر عادت پڑ جائے, بار بار ہم کرتے رہیں اور زندگی میں اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جائیں, جیسے کچھ لوگ جو انٹرنیٹ کا بہت استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ فیس بک کا بے بہا استعمال کرتے ہیں اور زندگی میں پریشانیاں آنے لگ جاتی ہیں اور ان سے چھوڑا بھی نہیں جاتا. تو اس تناظر میں کیسے کوئی ایسی ایڈکشن ہو جو زندگی میں بربادی لا رہی ہو, اس کو کیسے چھوڑا جائے؟ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ابھی کسی نے پوچھا کہ فیس بک ایڈکشن جی اگر ہو, اس وقت بھی ہم فیس بک پہ ہیں اور بہت سے لوگ فیس بک کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں, بہت سے لوگ دنیا میں فیس بک کے دیوانے بھی ہیں. جی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن اگر حد سے زیادہ کریں تو وہ فائدہ نقصان میں بھی بدلنے لگتا ہے. اگر آپ دن میں 2-3 دفعہ کوئی 10-15 منٹ کے لیے فیس بک پہ جائیں تو آپ کی معلومات میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ سارا دن فیس بک کے ساتھ زندگی گزاریں, فیس بک پہ سوئیں, فیس بک پہ جاگیں, تو پھر دوسرے لوگ آپ سے ناراض ہونے لگتے ہیں, آپ کا فنکشنل ہونا مشکل ہو جاتا ہے, دوسرے لوگ رسپیکٹ فیل نہیں کرتے. اگر آپ ورک پلیس پہ اپنے کام کر رہے ہیں اور آپ فیس بک میں کھوئے ہوئے ہیں اور باس آپ کے سر پہ کھڑا ہے, تو پھر کافی شامت آ سکتی ہے. اس طرح گھروں میں بھی فیملی ممبرز ڈس رسپیکٹ محسوس کرتے ہیں. اگر کوئی فیس بک میں کھویا ہو اور پاس بیٹھا ہو تو وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہے, تو اس سے تنازعات پیدا ہوتے ہیں, رشتے ناطے خراب ہوتے ہیں. جی چیز کا استعمال اتنا ہونا چاہیے جتنا فائدہ دے. جیسے چائے میں بھی 1 چمچی چینی ہو تو اچھی لگتی ہے, لیکن آپ 4-5-6 چمچیاں ڈال لیں تو پھر اس کے بعد چائے کا ذائقہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جو عادتیں ہوتی ہیں یہ ہم ان کو کہتے ہیں جو صرف فائدہ دیتی ہیں. جب عادتیں نقصان بھی دینا شروع کر دے تو ان کو ہم علتیں یا ایڈکشنز کہتے ہیں. اور ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے پھر ہم خالی ول پاور ہماری کام نہیں کرتی. ایڈکشن چھوڑنے کے لیے ول پاور کے ارد گرد اور بھی بہت سی سپورٹ حاصل کرنی پڑتی ہے, بہت سا تانا بانا بننا پڑتا ہے کہ جس سے ہم اپنی ایڈکشنز کو بدل سکتے ہیں دوبارہ اچھی عادت میں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی چیز سے. اور بعض چیزیں تو ہوتی ہیں جنہیں بالکل ہی چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے, جیسے ڈرگز, الکوہول, اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن بہت سی عادتیں ہیں جن کو اعتدال کے ساتھ اگر آپ اپنائے رکھیں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے, اور اگر حد سے زیادہ اپنائیں تو پھر ان کا نقصان ہوتا ہے. تو جیسے فیس بک. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ تقریباً عرصہ 35 سال سے زیادہ سے جو ہے علاج کر رہے ہیں جو لوگ ایڈکشن کا, سبسٹنس ایبیوز کا شکار ہو جاتے ہیں, ہارڈ کور ڈرگس کا شکار ہو جاتے ہیں, سائیکیاٹرک النیسز کا شکار ہو جاتے ہیں, اور لائف سٹائل چینج کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں کہ سٹریس کو زندگی سے کیسے کم کیا جائے. آج کل سٹریس جو ہے وہ تقریباً ہر کسی کی پرابلم ہے, اور اس سٹریس کی وجہ سے لوگوں کو کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی, وہ غصے سے بھرے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے بہت ہی پیاروں سے جو ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. یہ سٹریس کی وجہ سے جو لوگوں کے درمیان دراڑ آ رہی ہے اور کشیدگی آ رہی ہے, اس سینیریو کو ہم کیسے کور کریں؟ دیکھیں, ہماری زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ آج ہم ایک دن میں کئی دن کی زندگی جیتے ہیں ماضی کے مقابلے میں. اور ابھی بھی آج کے زمانے میں بھی لاہور شہر سے اگر آپ 40 کلومیٹر دور کسی گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں لوگوں کو سٹریس بہت کم ہوتی ہے. زندگی اتنی تیز رفتار نہیں, وہ سر شام سو جاتے ہیں, صبح سویرے اٹھتے ہیں. لیکن لاہور, کراچی, اسلام آباد جیسے شہر جہاں راتیں جاگتی ہیں, لوگ فنکشنل ہوتے ہیں, اگرچہ اندھیرا ہو جاتا ہے فضا میں لیکن ہم مصنوعی روشنیوں سے اس کی نفی کرتے ہیں. تو ایسے حالات میں سٹریس کا زیادہ ہونا بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. اچھا, اب اس سٹریس کو اگر ہم کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ ٹیکنیک سیکھنے کی ضرورت ہے, جیسے سٹریس مینجمنٹ یا موڈ مینجمنٹ یا اپنی ٹائم مینجمنٹ. پھر ہمیں کمیونیکیشن سکلز بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی گیلے شکوے پیدا ہوں تو ہم انہیں بات چیت کے ذریعے حل کر سکیں. یا پھر دوسرا طریقہ جو لوگ عام طور پر اپناتے ہیں, جو شارٹ کٹ ہے اور جو سچا طریقہ نہیں ہے, جو جعلی طریقہ ہے, وہ ڈرگز اور الکوہل کے ذریعے ہے. یا پھر ڈسٹریکشنز کے ذریعے ہے کہ مسلسل ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں تو گھنٹوں بیٹھے ہی رہیں گے.
یا کسی ایک ایکٹیویٹی میں، جیسے کمپیوٹر میں ویڈیو گیمز لوگ کھیل رہے ہیں یا فیس بک پہ بیٹھے ہیں اور گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے فرائض منصبی کو بھولے ہوئے ہیں، تو انہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کا ایک مزہ تو آتا ہے جب کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں تھرل بھی ہوتی ہے، لیکن ان دی لانگ رن اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی سٹریس دور کرنے کے لیے آپ ماڈرن طریقے سیکھیں۔ سٹریس دور کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر روز ہم ذرا وقت پہ سو جائیں اور پھر 8 گھنٹے کم از کم نیند پوری کر کے اٹھیں۔ سٹریس ختم کرنے کے لیے یہ بھی بہت کارآمد نسخہ ہے کہ سارا دن چلتے پھرتے رہیں۔ جو لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں یا واک کرتے ہیں، چاہے دن میں 1 دفعہ واک کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر وہی واک تھوڑی تھوڑی کر کے 2 دفعہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ اگر آپ کرتے ہیں، یا جتنی دفعہ زیادہ آپ ہر گھنٹے میں اگر آپ 3 منٹ مخصوص کر دیتے ہیں واک کرنے کے لیے، تو اس سے سٹریس کا بڑا کلا کما ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے نظریات پہ بھی ذرا غور و فکر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بعض سٹریسز ہمارے نظریات سے جنم لیتی ہیں، جیسے بہت زیادہ کریز ہو جانا کسی چیز کا، ڈیڈ لائنز کے اوپر آپ کو مصیبت پڑی ہوتی ہے تو اس سے بھی سٹریس جمع ہوتی ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ ایسا بنانا چاہیے کہ اپنی طرف سے بہترین کوشش کریں، اور اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر اس کے لیے تگ و دو جاری رکھیں، لیکن سٹریس سے سوار نہ کریں، سر پہ سوار اس کو نہ کریں۔ نظریات کے علاوہ ہمارے ماحول میں بھی کلٹر ہوگا تو سٹریس ہوگی، تعلقات میں خرابی ہوگی لوگوں سے تو سٹریس ہوگی، کیونکہ جن لوگوں سے تعلقات میں خرابی ہوتی ہے اگر وہ آپ کے گرد و پیش میں چل پھر رہے ہیں تو ان کی موجودگی سے اور فضا میں ایک سٹریس کی کیفیت ہوگی۔ پھر بیماریوں سے بھی سٹریس ہوتی ہے، اگر آپ کو سر درد ہو رہا ہے تو سٹریس ہوگی، اگر بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہے تو سٹریس ہوگی، یا شوگر نہیں قابو میں آ رہی تو سٹریس ہوگی، یا آپ نے اپنے کام کاج نہیں کیے، آپ نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا اسکول کالج کا، یا امتحان نزدیک آ رہے ہیں تو آپ پڑھ نہیں رہے، جب ہم اپنا فرض پورا نہیں کرتے اور جو کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے تو بھی سٹریس ہوتی ہے۔ سٹریس کے لیے لازم ہے کہ ہم تھوڑا ڈسپلن کی طرف بھی جائیں، یعنی جو کام کرنے ہیں ان میں ٹال مٹول نہ کریں، انہیں بر وقت کر لیں، اور ساتھ ساتھ کام کرنے سے ریلیکسیشن اور کامیابی جنم لیتی ہے۔ تو سٹریس مینجمنٹ کے جیسے یوگا کریں گے تو اس سے بھی سٹریس مینجمنٹ ہوگی آپ کی، اگر میڈیٹیشن کریں گے اور اپنے وہ اندر جو جھانک کے دیکھیں آپ گے۔ ایک دن بتا رہے تھے کہ اگر ہم جو ہے گرم پانی سے نہاتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں ریلیکسیشن ملتی ہے۔ ہاں، امیجیٹلی ہمارے جسم میں ایسے کیمیکلز ابھر کے سامنے آتے ہیں جو بہت سکون دینے والے ہوتے ہیں۔ تو کبھی گرم پانی کے ٹب میں جب آپ اترتے ہیں تو ایک دم آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سٹریس جیسے کوئی آپ سے دور لے گیا ہے، اڑن چھو ہوگی، اور ٹیمپریچر کا اپنے ارد گرد مناسب رکھنا ماحول، جیسے گرمیوں میں تھوڑی ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے، سردیوں میں تھوڑی گرمائش چاہیے، کپڑے بھی صحیح طریقے سے موقع محل کے مطابق اگر پہننے ہوں تو اس سے بھی سٹریس کم ہوتی ہے۔ پھر سٹریس کا تعلق کھانے پینے سے بھی ہے۔ جی، اگر ہم بے تحاشا کھائیں گے، اوور ایٹنگ کریں گے تو سٹریس ہوگی۔ پھر غلط قسم کے کھانے کھانا، زیادہ اسپائسی کھانے کھانا، تو اس سے بھی سٹریس ہوگی۔ لاہور میں رہتے ہیں، میرا مطلب ہے کوئی پائش ہے تو کھا ہی سکتے ہیں، تھوڑی مقدار میں، کسی چیز پہ پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں جنہیں ہم اپنی لذت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک بنیادی رول یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز بھی کھاتے ہوئے جب اس کا مزہ ذرا کم ہونا شروع ہو جائے تو وہیں رک جائے۔ وہ آپ کیا بتاتے ہوتے ہیں کہ کھجلی والی بات جو آپ بتاتے ہیں وہ کیا؟ بات یہ ہے کہ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جب ہم کھجلی کرتے ہیں تو پہلے مزہ آتا، ٹھیک ہے، اور پھر کھجلی کرتے کرتے ہمیں لگتا ہے کہ مزہ بدمزگی میں بدل رہا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ کھجلی کریں تو تکلیف ہوتی ہے، کھجلی نہ کریں تو کھجلی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ اسے جو ہے ایڈکشن کا معاملہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں تو تکلیف ہوتی ہے، نہ کریں تو تکلیف ہوتی ہے، کرنے کو دل کرتا ہے، جب کرتے ہیں تو پھر لعنت ملامت ہوتی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اسی کو ہم ایڈکشن سے۔ اچھا جی، یہاں پہ کچھ سوال بھی آ رہے ہیں۔ مائی کویسچن از فریفوئی ہے، کہتی ہیں مائی کویسچن از دیٹ ہاؤ کین وی پریونٹ آور ریلیشن شپس فرام monotony اینڈ boredom؟ ہاؤ کین وی پریونٹ لو برڈس فرام بیکمنگ اینگری برڈس؟ دیکھیں، یہ جو لو برڈس یا چاہنے والے یا میاں بیوی کہہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں،
اور قریب رہتے رہتے یہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور خامیوں کو زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں. قدرتی بات ہے, خوبیوں کا آپ پھر رجسٹریشن ہونا بند ہو جاتی ہے کیونکہ آپ اسے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ہے. لیکن جو خامیاں قریب رہنے سے آپ کی نظر میں پہلی دفعہ آتی ہیں تو اس پہ تھوڑی سی ریئیکشن جو ہے وہ آتی ہے, تو اس سے لو برڈز اینگری برڈز بن جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا انٹریکشن کریں جتنا ہنسی خوشی سے بھرپور ہو. جب ایک دوسرے سے دل اوب جائے تو اندر ہی اندر ایک چھوٹا سا بریک لے لینا چاہیے اور آپ زندگی کے دوسرے معاملات میں مشغول ہو سکتے ہیں, اپنے ضروری کام کر سکتے ہیں, اور جتنی ایک دوسرے کی طلب ہوتی ہے اس کے مطابق آپ انٹریکشن میں جا سکتے ہیں. ضرورت سے زیادہ انٹریکشن یہ بھی دوستی میں خرابی پیدا کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی سے دوستی ہو تو ایک تو اس کو فاسٹ ٹریک پہ نہ رکھیں, دوسرا یہ ہے کہ دوستی کو بیچ بیچ میں تھوڑا سا وقفہ بھی دیں. جب دوست کیا ہے تو بڑی تیزی سے لوگ گہرائی میں اتر جاتے ہیں دوستی کی, تو وہ فاسٹ ٹریک ہو گیا. لیکن اگر لوگ دوستی میں بیچ میں چھوٹے چھوٹے وقفے دیں تو جب ذرا تھوڑی دوری ہوتی ہے تو دل دوبارہ ملنے کو چاہتا ہے, اور کچھ دن کے وقفے کے بعد جو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ان کا محبت کا جذبہ جو ہے واپس آ جاتا ہے, اور پھر اگر مسلسل ملتے رہتے ہیں تو پھر تھوڑی بڑی کرکٹ شروع ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو ٹھیک رکھنے کے لیے مانیٹر کرتے رہنا چاہیے کہ کسی بھی ریلیشن شپ میں آپ اتنا ملیں جلیں جس سے مزہ برقرار رہے, اور اگر اس سے زیادہ ملیں گے تو مزہ برقرار نہیں رہے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا احتیاط بھی کریں. اچھا, تھوڑا فارمل رکھیں یہ بہتر ہے, ریلیشن شپ تھوڑا فارمل رکھیں. ہاں, ورک پلیس پہ یا ایسی جگہوں پہ جیسے اہل محلہ کے ساتھ تو ہم فارمل رہیں, اسپاؤس کے ساتھ وہ تو فارمل نہیں ہو سکتا نا. اصل میں میاں بیوی کا رشتہ اگر فارمل بھی ہو تو تکلیف دہ ہوتا ہے, لیکن آپ اسے انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں اگر بہت زیادہ ایک فرینکنیس کا مظاہرہ کریں اور فرینکنیس کے نام پہ کرٹیسزم کریں یا فرینکنیس کے نام پہ کوئی طنز کریں یا توہین کریں تو اس سے ریلیشن شپ خراب ہوگا. میاں بیوی کا ریلیشن شپ ایک دوسرے کی اصلاح کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا. یہ قطعی طور پر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. آپ سوچ سمجھ کے لائف پارٹنر چنیں, لیکن جب آپ لائف پارٹنر چن لیں تو اصلاح ایک دوسرے کی کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کے جو انوائنگ بیہیویئر ہیں وہ آپ برداشت کریں, پھر آپ ان کی اپنی زندگی میں جو رویے ہیں ان کے جس سے آپ کو کوئی ذاتی نفع نقصان نہیں پہنچ رہا اس کی اصلاح نہ کریں. لیکن اگر کوئی ایسے رویے کا مظاہرہ کرتا ہے جس سے آپ کو براہ راست تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس سے ہرٹ ہوتے ہیں, یا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہے, اور اپنی تکلیف بتانا لائف پارٹنر کو اسی توقع کے ساتھ ہوتا ہے کہ لائف پارٹنر سنجیدگی سے اس بات کو سمجھے گا اور آپ کی تکلیف کا ازالہ کرے گا. لیکن اگر آپ ہر وقت اپنے لائف پارٹنر کی زندگی پر, بیہیویئر پر, کام کاج پر اگر آپ تنقید کریں گے جی تو اس سے ریلیشن شپ پھیکا ہوتا ہے, اور اگر توہین کریں گے تو اس سے ریلیشن شپ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. زبردست. اچھا جی, ہمارے پاس اور بھی ہیں سوال, اور محمد خاور نذیر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں سوال ہے, اردو میں بھی بتا دیتا ہوں. وچ ایج چلڈرن شوڈ الاؤ ٹو اسٹارٹ فیس بک. یہ فیس بک کی دوبارہ بات کریں, اگر بریفلی آپ اس پہ کامنٹ کر لیں. دیکھیں, ایج کا اس سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے, لیکن جو بھی فیس بک استعمال کرنا چاہتا ہے اسے فیس بک استعمال کرنے کی کچھ بنیادی قواعد و ضوابط جی پتہ ہونے چاہیے کہ فیس بک پہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے. کوئی ایم ہونا چاہیے, کوئی گول ہونا چاہیے, کوئی مقصد ہونا چاہیے. اگر فیس بک کا مطلب سوشلائزیشن ہے تو یہ بھی اچھا ہے. اگر جی آپ فیس بک سے گرد و نواح کے حالات جاننا چاہتے ہیں, اپنے جاننے والوں اور رشتہ داروں کی ایکٹیویٹیز سے باخبر رہنا چاہتے ہیں, یا جیسے سوشل میڈیا پہ کچھ ٹرینڈز بھی ہیں, پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, سیاست بھی ہوتی ہے, تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فیس بک کا ذریعہ بہت اچھا ہے. اس میں لوگ بعض اوقات ایک دوسرے کو انوائے بھی کرتے ہیں, لیکن جو لوگ انوائے کرتے ہیں انہیں آپ ڈیلیٹ کر کے بلاک کر سکتے ہیں. صحیح ہے. نیچرلی یہ کوئی تھوڑی بے عزتی نہیں ہے
اس لیے لوگوں کو خود ہی محتاط رہنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کو ڈیلیٹ کر کے بلاک کیا جائے. کیونکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فیس بک پہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھال سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ توہین آمیز رویہ رکھ سکتے ہیں، جو لوگ ایسا سوچتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب انہیں دوسرا بلاک کر کے ڈیلیٹ کرے گا تو ان کے صفحہ ہستی سے ان کو مٹانے والی بات ہے، تو وہ تو ریجیکٹڈ ہے نا. تو ان کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ صبح شام اگر وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تو لوگ انہیں ڈیلیٹ کر کے بلاک کر دیں گے. تو فیس بک میں تو دونوں کے پاس طاقت ہے. آپ کے پاس طاقت ہے کسی کے اوپر کیچڑ اچھال سکتے ہیں، کسی کے پاس طاقت ہے کہ وہ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، وہ اپنی دنیا سے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن دیکھ لیجئے بہت سے لوگ ہیں وہ یہ چوائس ہے انسان کی کہ وہ اگر اپنی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے اور دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے تو یہ طرز زندگی اس کے لیے فائدہ مند ہے. بالکل ٹھیک. طلال زبیر صاحب ایک سوال کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ از دیر اینی وے ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ آور چلڈرن آر موونگ ٹورڈز ڈرگس؟ ہاں، بڑا اہم سوال ہے. ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہمیں یعنی ایک ایسا وقت آ گیا ہے جس میں اگر ٹین ایجر بچے ہیں ہمارے اور اسکول کالج یا یونیورسٹی میں وہ پڑھتے ہیں جی، تو ہمیں کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے ڈرگز سے مکمل طور پر محفوظ ہیں. اب سمجھیں کہ ان کو خطرہ ہے، ایک خطرہ ہے جو تیزی سے ان کی طرف چاروں طرف سے بڑھتا ہے. کوئی نہ کوئی ان کو دعوت دیتا ہے ڈرگز کی، کوئی نہ کوئی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے بطور دوست کے، اور دوست نما چہروں میں بہت لوگ ہوتے ہیں جو مؤثر طریقے سے لوگوں کو پٹری سے اتار دیتے ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیں، یہ ازیوم کرنا کافی فائدہ مند ہوگا کہ آپ کے بچوں کو بھی ایک دن ڈرگز کی دعوت ملے گی. جب آپ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ان کو ڈرگز کی دعوت ملے گی تو پھر آپ ان سے اس بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈرگز کی دعوت ملے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا. تو جب بچے جواب دیں تو پھر آپ انہیں فردر سوال کریں کہ اگر کوئی اصرار کرے، اگر کوئی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، اگر آپ کو کوئی کہے کہ پھر آپ گیم سے باہر ہیں، آپ اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ آپ نشہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا. تو ایک بچوں کے ساتھ کھل کے اس موضوع پہ بات کرنا. بعض والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچوں سے اس موضوع پہ کھل کے بات کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا، شاید ہم ان کو آئیڈیا دے دیں گے، شاید ہم انہیں یہ بتا دیں گے کہ چرس ایک چیز ہوتی ہے یا ہیروئن کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ جا کے استعمال کرنے لگیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. اچھا، اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کھل کر بات کرتے ہیں تو بچے سوال کرتے ہیں، پھر آپ انہیں جواب دیتے ہیں. نارملی اگر کوئی بچے جلد وقت پہ سو جاتے ہیں، اپنا ہوم ورک کر کے صبح جلد اٹھتے ہیں، اپنے تعلیم کے لیے چلے جاتے ہیں، واپس آ کے ان کے کام کاج میں نظر آتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ جو یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہ پڑھائی میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں. اگر تو آپ کو یہ سب کچھ لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک الحمدللہ انہوں نے نشے کی طرف رجحان نہیں کیا. لیکن اگر آپ کو کبھی ان کے کمروں سے سگریٹ کی اسمیل آتی ہے، کبھی ان کی آپ کو ڈریسنگ شیبی لگتی ہے، ابھی راتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ 4 بجے تک وہ جاگ رہے ہیں اور دن کو 2-3 بجے تک سوئے ہوئے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے دوست بھی ایسے ہی ہیں، پھر ان کے گریڈز گر رہے ہیں، پھر ان کے گھر سے لیٹ رات کو واپس آنے کی شکایتیں ہو رہی ہیں، پھر وہ بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں یا ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں اور دروازے بینگ کر رہے ہیں اور شیشے توڑ رہے ہیں اور چیزوں کو تھرو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پٹری سے ضرور اترے ہوئے ہیں اور والدین کو پتہ چلانا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہے. اس کے لیے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ والدین یہ جھجک دور کر لیں اور اپنے ٹین ایجر بچوں سے پہلے ہی بات کر کے رکھیں کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کا یورین ٹیسٹ کرایا کریں گے ڈرگس کے لیے. یہ تو ڈاکٹر صداقت بہت بچوں سے ایسی کون بات کرتا ہے؟ اٹس اے نیو کانسیپٹ. دیکھیں نا، جب ہمیں شک پڑتا ہے کسی بیماری کا تو ہم لیبارٹری ٹیسٹ ہی کراتے ہیں. اولمپکس میں ہوتا ہے، اولمپکس میں بھی ہوتا ہے اور ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے اور یونیورسٹی میں بھی ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی طالب علم کو فوری طور پر اپنے کمپیوٹر کی مدد سے بیلٹنگ کر کے روزانہ چند اسٹوڈنٹس کے، جیسے ایک یونیورسٹی میں 1000 اسٹوڈنٹ ہیں تو روزانہ ان میں سے 5 اسٹوڈنٹ کا
باری سے یا کسی نہ کسی رینڈم طریقے سے ان کا یورین ٹیسٹ کرائیں، اور جو کامنلی یوز ڈرگس ہیں اس لحاظ سے اس یورین کو ٹیسٹ کریں، اور پھر ان کے ساتھ اس کے نتیجے کے مطابق تبادلہ خیال کریں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے یونیورسٹی کے ماحول کو ڈرگ سے پاک کریں۔ اس کے لیے جو ہیزیٹیشن ہے وہ ان لوگوں کو ہونی چاہیے، یعنی بچوں کو جو ڈرگز استعمال کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کو ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اسے ہم ریورس ہیزیٹیشن کہتے ہیں۔ جب ایک بچہ جو کہ ڈرگ کرتا ہے اور وہ ہیزیٹیٹ نہیں کر رہا اور اس کے والدین ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ وہ اپنے بچے کو اگر یورین ٹیسٹ کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ آگے سے ریئیکٹ کرے گا یا آگے سے بدتمیزی کرے گا، سمجھ لیں کہ اگر ایسی ہیزیٹیشن والدین کے اندر موجود ہے تو ان کے بچے پہلے ہی تھوڑے کچھ خطرے میں اتر چکے ہیں۔ بہت ہی آپ نے اچھا اس طرح بھی کہ ایک نیا کانسیپٹ دیا، اور آج کل واقعی پورے جو ہے معاشرے میں ڈرگس کا پرابلمس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا جی، میرا خیال ہے سامعین جو ہیں اور ناظرین جو ہیں وہ بھی دیکھ بھی رہے ہیں اور سوالات بھی آ رہے ہیں، اور یہ بھی ڈاکٹر صداقت میں بتاؤں کہ کافی سارے لائکس کے نشان اس پہ اڑتے ہوئے ہمارے سامنے سے نظروں سے گزر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ دل بنا ہوا گزر رہا ہے، اور کافی ویورز جو ہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور سوال ہے آپ کے لیے، مائی کویسچن از دیٹ ہاؤ ٹو کیپ ونز نروز کول while dealing with people who intend to spoil our peace of mind. دیکھیں یہ ہمارے جو اصحاب ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ارد گرد ماحول میں بندوبست موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آ کے تو ہمیں پریکٹس کراتا ہے۔ جب لوگ ہمیں انوائے کرتے ہیں اور اریٹیشن دیتے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی وجہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں، یا جو بات ماننے والی ہے وہ نہیں مانتے، یا ہمیں کسی طریقے سے تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم فوری طور پر ریئیکٹ کریں، یعنی ان کے اوپر گھوریں یا ان کو شاؤٹ کریں ان کے اوپر، یا ان کے ساتھ ہاتھا پائی کریں۔ تو یہ بنیادی طور پر دوسرے جاندار، انسان کے علاوہ جو دوسرے جاندار ہیں، یہ ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ سوچ بچار نہیں کر سکتے۔ انسان چونکہ سوچ بچار کر سکتا ہے تو اس کی پہلی حکمت عملی سوچ بچار ہونی چاہیے۔ انسان میں اور دوسرے جانداروں میں بنیادی فرق ہی یہی ہے، اور انسان کے دماغ میں دوسرے جانداروں کے دماغ کی نمائندگی ہوتی ہے، یعنی دوسرے جتنے بھی جاندار ہمارے ارد گرد قررز پر پائے جاتے ہیں ان کے پاس جو دماغ ہے جسے ہم اینیمل برین کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس جو دماغ ہے اس کی نمائندگی ہمارے دماغ میں بھی ہے، یعنی ہمارے پاس ایک اینیمل برین بھی ہے۔ لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہمارے پاس اینیمل برین کے علاوہ ہیومن برین بھی ہے۔ ڈیفینیٹلی۔ اچھا، ہیومن برین جو ہمارے پاس ہے یہ کسی دوسرے جاندار کے پاس نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہم ممتاز ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہیں، ہم بڑھ کے ہیں دوسرے جانداروں سے، اور ہمارے پاس یہ جو سوچ بچار کرنے کی صلاحیت ہے اور پھر اپنی سوچ کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت ہے، جو ہمیں انسان ہونے کا شرف دیتی ہے یہ صلاحیت، تو سب سے پہلے ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے، یعنی سوچنا اور اپنی سوچ کو دوسروں تک پہنچانا جب ہمیں کوئی چیز پسند نہ ہو، اور جب دوسرے جواب دیں تو ان کی بات کو سننا غور سے اور سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ ان کے پیچھے کہانی کیا ہے، ان کے پیچھے معاملہ کیا ہے، بین السطور جاننا کہ پس پردہ کیا چیز ہے جو انہیں مجبور کر رہی ہے کہ وہ ہمیں انوائے کرے یا ہمیں تنگ کرے۔ لیکن انسان کے پاس چونکہ اینیمل برین بھی ہے اور صدیوں سے انسان اسے استعمال بھی کرتا رہا ہے، تو وہ کود کے بیچ میں آ جاتا ہے، یعنی ہمارا جو سوچ بچار والا دماغ ہے وہ ہم نے صرف فزکس، کیمسٹری اور بیولوجی کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جو روزمرہ معاملات ہیں یہ ہم ہاتھا پائی سے کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم ہاتھا پائی سے نہ کریں تو پھر ہم دھکم پیل سے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم شاؤٹنگ میچ ڈال لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پاس جو بہترین ٹول ہے وہ ہیومن برین ہے، اور ہیومن برین کہتا ہے سوچو اور سوچو اور سوچو، اور سوچ کے کوئی ایسی بات کرو جس سے مسئلہ آپ کے اور کسی کے درمیان جو تنازع ہے وہ حل ہو سکے،
اور تبادلہ خیال جاری رکھیں. اور اگر تھوڑی ہیٹڈ ڈسکشن ہو جائے تو تھوڑا ایگزٹ لے لو, تھوڑا وقفہ لے لو, وہ لوگ اچھا تھوڑی دیر بعد میں بات کرتے ہیں یا کل بات کر لیں گے, ابھی کچھ غصہ ہو رہا ہے, معاملات کسی صحیح جانب نہیں جا رہے. تو انسانوں کے درمیان آپس میں کئی دفعہ معاملات کروشل بھی ہوتے ہیں. جو کروشل معاملات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی سٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں, یعنی نفع نقصان اونچے درجے کا ہوتا ہے, اور رائے نہیں مل رہی ہوتی, اوپینینز ڈفر کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ جذبات بڑھکے ہوتے ہیں, اور اگر جذبات بھڑکے ہوئے ہوں تو تھوڑا انتظار کر لینے سے یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جذبات کو جو فیول چاہیے وہ مسلسل نہیں ملتا, لہٰذا کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں ڈسکشن میں, جب ہم ایگزٹ سے واپس ری انٹری لیتے ہیں تو ہمیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. زبردست. میرا خیال ہے یہ کافی اچھے ٹپس آپ نے ہر طرح سے اس کو کور آپ نے کیا. اور جناب ہمارے پاس کچھ نام بھی لیتا چلوں. جی سب کے نام لیجیے. جی ہمارے ساتھ جو ہیں سائمہ نفیس ہیں, میمونہ موسیٰ ہیں, اور بھائی میمونہ موسیٰ کہہ رہی ہیں کہ آواز ان کو کم آ رہی ہے, ذرا دیکھیں اس مسئلے کو بھی اگر ہم حل کر سکیں. اور رزاق جو ہیں وہ ہیں ہمارے ساتھ, اور فریفوئے ہیں, سائمہ نفیس ہیں, اور جناب ہمارے ساتھ رانا رمضان ہے. واٹ از رانا رمضان کا ایک سوال ذرا مجھے لگا, واٹ از یور ڈیلی سورس آف انرجی اینڈ جوائے؟ یہ پرٹیکولرلی مجھ سے پوچھ, اب یہ انہوں نے ایسے پوچھ لیا کہ واٹ از یور ڈیلی, شاید یہ سب کے لیے بھی پوچھ رہے ہیں کہ انسانوں کو کیسے انرجی حاصل کرنی چاہیے, کیسے جوائے فل رہنا چاہیے, خوش رہنا چاہیے, توانا رہنا چاہیے, چست رہنا چاہیے. اور شاید آپ اپنی روٹین سے شروع کر لیں اور پھر جنرلائز بھی کر لیں. دیکھو انسانوں کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہومیوسٹیسس. ہومیوسٹیسس ایک اندر کی کیفیات ہیں جو کہ برقرار رہنا ضروری ہیں. جیسے ہمارا ٹیمپریچر 98.4 ڈگری پہ رہنا ضروری ہے, جی اسی طرح ہمارا بلڈ شوگر لیول ایک خاص حد کے اندر رہنا ضروری ہے, بلڈ پریشر. اور ہمارے جسم میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کی خاص نمبر جن کے ہیں, اس کو ہم اپنے اندر کا ماحول کہہ سکتے ہیں. اوکے اچھا, یہ جو اندر کا ماحول ہے جسے ہم ہومیوسٹیسس کہہ رہے ہیں, اسے برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. اور بہت سی چیزیں اس پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. موسم گرما میں ہمارا ٹیمپریچر اوپر آ رہا ہوتا ہے, موسم سرما میں باہر سے قوتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کو ٹھنڈا کر رہی ہوتی ہیں, تو جسم کے اندر حرارت پیدا ہونا ضروری ہے. اچھا, انسان کو پھر سائیکل میں کام کرنے کے قابل بنایا گیا کہ دن میں وہ کام کرے گا, رات کو وہ آرام کرے گا. اگر وہ رات کو آرام نہیں کرے گا تو دن کو کام کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر ہم اپنے انرجی لیول برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہر صبح جب ہم رات بھر سو کے تازہ دم ہو کے اٹھتے ہیں تو انرجی کا نیا کوٹا ہمیں ملتا ہے. ٹھیک. اسی طرح جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں ول پاور کا نیا کوٹا ملتا ہے. ول پاور کا نیا کوٹا؟ جی, ول پاور کا بھی نیا کوٹا ملتا ہے اگر ہم رات پرسکون سوئے ہیں, تو ہم نے آرام کیا ہے تو ہمیں ول پاور کا ایک نیا کوٹا ملتا ہے, انرجی کا نیا کوٹا ملتا ہے. اور ساتھ ہم ناشتہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ تازہ فیول بھی مل جاتا ہے. پھر اگر ہم گول ڈائریکٹڈ ہیں, ہماری زندگی کا کوئی پرپز ہے, تو اس کی پل بھی ہوتی ہے جو میگنیٹ کی طرح ہمیں کھینچ رہا ہوتا ہے, اور اس سے بھی انرجی بڑھ جاتی ہے. جب کوئی چیز آپ کو پل کرتی ہے تو اس سے بھی تو آپ کھینچے چلے جاتے ہیں اس چیز کی طرف. اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے اور آپ اس کے لیے روزانہ کسی نہ کسی گول پہ عمل کرتے ہوئے اس مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو اس سے بڑا انرجی کا سورس اور کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک. پھر آپ اگر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں, یعنی آپ کے خیالات ہیلدی ہیں, آپ مایوسی سے دور رہتے ہیں, آپ پیسمسٹک نہیں ہیں, آپ پازیٹیو تھنکنگ کے حامل ہیں, تو اس سے بھی انرجی آپ کی اپ رہے گی. پھر اگر آپ وقفے سے کچھ کھاتے رہیں بجائے اس کے کہ صبح کچھ کھائیں ہی نہ, تو اس سے تو انرجی ڈاؤن ہو جائے گی. اکثر لوگ صبح کچھ نہیں کھاتے, دوپہر کو تھوڑا کچھ کھاتے ہیں, پھر رات کو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, حالانکہ اس کے بعد سونا ہوتا ہے. تو کہاوت مشہور ہے کہ صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھا لو.
اور دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح کھا لیں، سوچ سمجھ کے. ہاں، اور رات کا کھانا جو ہے وہ غریبوں کی طرح رعایا کی طرح کھا لیں، یعنی کیونکہ پھر آپ نے کام نہیں کرنا، اور رات کا کھانا ہلکا پھلکا ہونا چاہیے. پھر کھانے کے کچھ انگریڈینٹس ہیں، کچھ لوگ پروٹین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو انسان کو پروٹین ٹوٹل غذا کا کوئی تقریباً 25% چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ میٹھی چیزوں کے پیچھے بہت رہتے ہیں، اس سے بے چینی ہوتی ہے. تو شوگری چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن جو چاول میں یا سبزیوں میں یا گندم اجناس میں جو چینی ہوتی ہے یہ کارآمد ہے، اس سے ہمیں بڑی اچھی انرجی ملتی ہے. لیکن ایک سورس آف انرجی جو ہے وہ ایکسرسائز بھی ہے. یعنی حیران کن حد تک یہ بات ہے کہ جب آپ ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں تو آپ کی انرجی ختم نہیں ہوتی بلکہ انرجی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو سائیکل پہ ڈائنمو نہیں لگا ہوتا؟ جی اس طرح کی کوئی بالکل ویسے ہی بات ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تھوڑا سست ہوتے ہیں، پھر چند قدم چلتے ہیں تو آپ تھوڑا چست ہونا شروع کرتے ہیں، پھر آپ مارننگ واک کر لیتے ہیں تو آپ ٹوٹلی چست ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے جسم میں سرکولیشن زیادہ ہو جاتی ہے. نارملی ہمارا دل جو ہے وہ 72 کے قریب پر منٹ دھڑکتا ہے، لیکن جب ہم پیدل چلنا شروع کرتے ہیں تو یہ 80 85 90 یا 100 تک چلا جاتا ہے. پھر اگر ہم جاگنگ کرتے ہیں تو یہ 130 تک 132 تک چلا جاتا ہے. لیکن اگر ہم ایتھلیٹک ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں تو یہ 154 158 تک چلا جاتا ہے. تو دن میں کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنے دل کی دھڑکن کو تیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہمیں اپنے دل کی دھڑکن کو 150 اور 160 کے درمیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم 5 منٹ کے 5 6 وقفے کر سکتے ہیں. پھر کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں اپنے دل کی دھڑکن 132 اور 140 کے درمیان رکھنی پڑتی ہے، لیکن پھر پیدل چلتے ہوئے 100 اور 110 کے درمیان رہتی ہے. لیکن جب ریسٹنگ پوزیشن میں آپ ہوتے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں، تو یہ 70 68 یا 65 تک بھی آ جاتی ہے. تو ریسٹنگ پوزیشن میں دل جو ہے زور سے دھڑکتا ہے لیکن کم دفعہ دھڑکتا ہے. اور جب ہم بھاگتے دوڑتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو دل زور سے دھڑکتا ہے اور زیادہ تیز دھڑکتا ہے. اور بعض اوقات جب یہ 150 پر منٹ کے حساب سے دھڑک رہا ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے ان حصوں کو بھی خون ملنا شروع ہو جاتا ہے جس کو نارملی نہیں ملتا. جیسے ہمارے دماغ کے کچھ حصے ہیں، جیسے پاؤں کے ناخن کے قریب کے حصے ہیں، جیسے آپ سمجھے کہ لاہور سے شترے کو بھی خون ملنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھوکر نیازبیگ کو بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ سارے جسم کو خون ملنا بہت کارآمد ہے. پھر اگر ہم ہر گھنٹے کے بعد 250 قدم چلیں تو ہماری سرکولیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. اور اگر اس ردم کو ہم اپنائیں، جو کہ ذرا تھوڑی مشکل ہے کہ ہر گھنٹے بعد آپ واک کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے ایک دفعہ واک کرنا تو ہوتا ہے 24 گھنٹے میں، تو ہر گھنٹے بعد اگر آپ واک کر رہے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پروکریسٹینیشن کی عادت یا ٹال مٹول کی عادت آپ کی ختم ہو جائے گی. یہ ایک فرنج بینیفٹ ہے. پھر ایسے واک کرنے والے فضول خرچ نہیں رہتے. یہ اس کا ایک اور عجیب و غریب فائدہ ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ فضول خرچی نہیں کرتے. حیران کن بات ہے. بالکل یہ کی سٹون ہیبٹ ہے. کی سٹون ہیبٹ ان کو ہم کہتے ہیں جس سے ایک فائدے کی توقع ہوتی ہے تو 4 فائدے ہوتے ہیں. تو جو کی سٹون ہیبٹس ہیں ان میں ایکسرسائز بہت زبردست کی سٹون ہیبٹ ہے. اسی طرح پڑھنا لکھنا ایک کی سٹون ہیبٹ ہے. تو یہ جو کی سٹون ہیبٹس ہوتی ہیں ان کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. بہت سی عادتیں ایسی ہیں جنہیں ہم کی سٹون ہیبٹس کہتے ہیں. ڈسپلن کی سٹون ہیبٹ ہے، یعنی جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اسی وقت کر لیتے ہیں تو یہ کی سٹون ہیبٹ ہے. اگر آپ کہتے ہیں اچھا ٹھہر کے کروں گا، اچھا دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو منانے میں لگے رہتے ہیں تو ہر جگہ دیر سے پہنچیں گے، ڈسپلن کے بغیر ہوں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، آپ کو پھر سیلف اسٹیم کا بھی سامنا ہوگا کہ لو ہو جائے گی کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں. تو ڈسپلن کی سٹون ہیبٹ ہے، ایکسرسائز کی سٹون ہیبٹ ہے، مطالعہ کی سٹون ہیبٹ ہے، اور بھی کچھ ہیں ان پہ بھی آگے بات کریں گے. میرا خیال ہے کہ اتنی کام کی باتیں اتنی تھوڑی دیر میں لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی آنسر ہو گئے. اور یہ سلسلہ جو ہم نے آج شروع کیا ہے اس کو اور ہموار کر کے ہم یہ جاری رکھیں گے. اور جمعے کو ہر جمعے کے جمعے 6 سے 8 بجے کے درمیان ہم یہ کاوش کرتے رہیں گے کہ ہمارے ولنگ ویز پاکستان کا جو فیس بک پیج ہے اس پہ بذات خود آپ آ کے جو ہے ہمیں بتاتے رہیں. اور اتنا جو آپ کا وسیع تجربہ ہے
آپ میرا اس وقت جو ہے 3 ادارے جو ہیں ان کو آپ چلا رہے ہیں، جن میں ایک تو بہت ہی مایہ ناز پرانا صداقت کلینک کے نام سے ہے۔ تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے کہ یہ سلسلہ کیسے آپ نے اتنے سال پہلے شروع کیا؟ یہ 1978 کی بات ہے جب صداقت کلینک کا آغاز ہوا، اور یہ اتفاقاً ایسے ہوا کیونکہ میرے ایک دوست، بچپن کے دوست ایڈکشن میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے مجھے اپنی بپتا بتائی، تو مجھے ان کی مدد کرنا تھی، اور مدد کرتے کرتے میں اس پروفیشن میں آ گیا، اور بعد ازاں میں نے امریکہ سے اس میں ٹریننگ لی، اور یہ تقریباً 14 سال بعد کی بات ہے۔ پہلے 14 سال میں بغیر ٹریننگ کے اس فیلڈ میں کام کرتا رہا، اور اب تقریباً 24 سال سے ٹریننگ کے بعد میں اس میں کام کر رہا ہوں۔ 38 سال ہو گئے جی، ماشاءاللہ۔ اور پہلے صرف صداقت کلینک تھا جو کہ اب بھی پاکستان میں 4 شہروں میں کام کرتا ہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد اور مری میں، اور پچھلے کوئی 15 سال سے ولنگ بیس بھی ہے جو ایک کاؤنسلنگ فیسیلیٹی ہے، وہ بھی لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں 3 جگہوں میں کام کرتا ہے۔ صحیح۔ اور ان ہسپتالوں کو میڈیکل سپورٹ دینے کے لیے آج سے 25 سال پہلے میں نے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کا آغاز کیا، کیونکہ ڈائبٹیز ایڈکشن سے بہت ملتی جلتی بیماری ہے، اور اس میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں جو ہمارے صداقت کلینک اور ولنگ ویز کے مریضوں کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ تو ڈائبٹیز بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے، لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں، اسٹریس میں جاتے ہیں، پھر یہ ایشیا کے لوگوں میں جینیٹکس بھی بہت زیادہ جی ڈائبٹیز پرون ہے۔ تو میں نے بنیادی طور پر تو ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کو صداقت کلینک کی سپورٹ کے لیے بنایا تھا، جی لیکن اب ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ آف ہز اون رائٹ ایک بہت زبردست فیسیلیٹی ہے ڈائبیٹکس کے لیے، جہاں ان کو ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ بھی ملتی ہے، اور ڈائبٹیز کے صدمے سے نکلنے کے لیے کاؤنسلنگ بھی ملتی ہے، ڈائبٹیز ایجوکیشن بھی ملتی ہے۔ تو یہ ادارے ہیں جو لاہور، کراچی، اسلام آباد اور مری میں ہیں، اور وہاں میرے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ٹیم ہے پروفیشنلز کی، اور ٹوٹل کوئی 500 لوگ ہیں جو میرے ساتھ شب و روز بہت ہی تال میل کے ساتھ کام کرتے ہیں، جس سے میرے اوپر کام کا بوجھ لٹرلی نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے ساتھی بہت سارا بوجھ اٹھاتے ہیں اور میں اپنے حصے کا کام کرتا ہوں۔ آج سے 38 سال پہلے جب میں نے کام شروع کیا تھا تو اس وقت میں کافی زیادہ کام کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ میرے ساتھ بہت سے ساتھی ملتے گئے تو کام کا بوجھ وہ بانٹنا شروع ہو گئے، لیکن شروع سے ہی جیسے مجھے 7 ڈیز اے ویک کام کرنے کی عادت ہے، تو اب بھی میں 7 ڈیز اے ویک کام کرتا ہوں، لیکن آن ایوریج کسی ایک دن میں کوئی 6 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ ویسے میں ورک پلیس پہ 8 گھنٹے ہوتا ہوں، لیکن 2 گھنٹے تو میں چلنے پھرنے، گھومنے پھرنے میں، باتیں کرنے میں اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے میں مصروف رہتا ہوں۔ تو حقیقی کام اگر سمجھا جائے تو وہ تقریباً میں 6 گھنٹے روزانہ کرتا ہوں۔ لیکن ایک حیرت انگیز میں بات بتاؤں کہ میں نے آج تک چھٹی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ مجھے صحت مند بھی رکھتا ہے، تو میں کبھی بیمار بھی نہیں ہوا کہ مجھے بیماری کے بہانے چھٹی مل جائے۔ اور میں جب ویکیشن پہ بھی جاتا ہوں تو وہ کسی ٹریننگ کے بہانے ویکیشن ہوتی ہے، یا ویکیشن کے بہانے ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو ملٹی ٹاسکنگ کرنا، 2 کام ایک وقت میں کرنا، اور خوش رہنا اور پازیٹیو رہنا اور اپنے کام کو انجوائے کرنا، جب آپ اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں تو آپ کو وہ دوبر نہیں لگتا، کام زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو جو میں کام کرتا ہوں لوگوں کی تکلیفوں میں کمی ہوتی ہے تو مجھے اس سے اچھا لگتا ہے۔ ثاقب بھائی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور میں ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں ہر جمعے کو 6 سے 8 بجے کے درمیان فیس بک پہ لائیو دے کین کیچ اس، دے کین آسک کویسچنس، اور آپ کی باتوں سے کئی ایسی باتیں ہیں جو عمومی باتوں سے ہٹ کے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں یعنی 8 گھنٹے کام کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے بریک بھی لے لیتے ہیں، اور میں پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ آپ ہر گھنٹے کے اندر واک بھی کرتے ہیں، اور اتنے بزی اسکیجول کے علاوہ ملٹی ٹاسکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور فوکسڈ ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا، مگر آج کے اس ہمارے شو میں ایک سوال ہے، اس کا میں جواب چاہتا ہوں کہ ہم آخر میں ضرور آپ سے لیں، ویری انٹرسٹنگ۔ جب زندگی میں کوئی آپ کو بٹرے کرتے، آپ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ایسا کچھ کرے جو آپ
اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اس چیز کو کیسے ڈیل کریں؟ یہ سوال ہمیں ثروت طلال نے کیا ہے، اور یہ ہمارا سوال ہے. یہ بڑی اہم سوال ہے، اور یہ کبھی کبھی ہونے والا واقعہ نہیں، یہ اکثر ہونے والا واقعہ ہے کہ لوگ بٹرے کرتے ہیں اور آپ کا لوگوں پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے. میاں بیوی بعض اوقات ایک دوسرے کو بٹرے کرتے ہیں، اور چاہنے والے دوست بعض اوقات ایک دوسرے کو دھوکہ دے جاتے ہیں. پھر ماں باپ کو اولاد اکثر بٹرے کرتی ہے. ماں باپ اپنی قربانیاں دے کے اولاد کو پالتے پوستے ہیں، جوان کرتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ کامیاب انسان بنے گا تو وہ واپس اپنے ماں باپ کی کچھ خدمت کریں گے. جی. اسی طرح ورک پلیس پہ لوگوں سے سیکھتے ہیں، اسکل سیکھتے ہیں، پھر بعض اوقات بٹرے کرتے ہیں. تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی انسان ہو جس سے زندگی میں کبھی بٹریل کا سامنا نہ ہو. بٹریل کا سامنا وقتاً فوقتاً سب لوگوں کو ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کا پھر ایمان جو ہے اٹھ جاتا ہے اس بات سے کہ انسان قابل بھروسہ ہیں کہ نہیں، اور یہ ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اور دوبارہ انسانوں پہ بھروسہ کرنا ان کے لیے نہ صرف بہت ضروری ہوتا ہے بلکہ ان کے لیے بہت مشکل بھی ہوتا ہے. بٹریل کا ایک گریف ہوتا ہے، ایک سوگ ہوتا ہے. جیسے ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کا سوگ مناتے ہیں. صحیح. ہم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہم نے اس کے لیے رسمیں رکھی ہوئی ہیں. جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم اس شخص کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، دنیا کی بے ثباتی کی باتیں کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ سب نے چلے جانا ہے، آج وہ کیا ہے تو پھر کل ہم نے بھی چلے جانا ہے. جب دنیا سے کوئی عزیز جاتا ہے تو جو اس کا سوگ ہوتا ہے یا گریف ہے، جس سے ریکوری کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ریچولز بنے ہوئے ہیں کیونکہ انسان ازل سے دنیا میں آ جا رہا ہے. تو لوگوں کے عزیز جب جاتے ہیں تو یہ ریچول کامنلی ہوتا رہتا ہے، جس میں ہم لوگ سوگ کو منانا سیکھ لیتے ہیں. اس سوگ کو جو ہمارے کسی عزیز کے دنیا سے چلے جانے کا سوگ ہوتا ہے. جی. اس حوالے سے جو دوسرے سوگ ہیں جنہیں کوئی باقاعدہ منایا نہیں جاتا، وہ سوگ جنہیں منایا نہیں جاتا وہ جمے رہتے ہیں اپنی جگہ اور ہمیں مفلوج کر کے وہ رکھتے ہیں. مثال کے طور پر سوگ بھی منانے سے فائدہ ہوتا ہے. بالکل، سوگ کو منانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ سوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں شیم بھی ہوتی ہے. جیسے کہ بٹریل کا جو سوگ ہے، جب ہمیں کوئی بٹرے کر جاتا ہے تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ہم اپنی فیلنگز کا اظہار کریں، ہم اس واقعے کا دوسروں سے تذکرہ کریں، لیکن ہم ہاشپ کر لیتے ہیں اور اندر ہی اندر اس کے صدمے کو محسوس کرتے ہیں. اسی طرح جب کسی کو ڈیورس ہو جاتی ہے یا کوئی کسی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بریک اپ ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی ایک نقصان ہوتا ہے جس کا سوگ ہوتا ہے، جسے منانے کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ ایک موبائل اگر آپ سے کوئی چھین کے لے جاتا ہے تو اس کا بھی ایک سوگ ہوتا ہے جو منانے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے دن آپ کو بڑا غصہ آتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ساری دنیا لینے کے قابل ہی نہیں ہے جہاں موبائل چھینے جاتے ہیں، یا آپ کو بڑا غصہ آتا ہے، آپ بہت انرجائز سے بھی آپ کے جسم میں بے چینیاں بھر جاتی ہیں. پھر اگلے دن آپ کہتے ہیں کہ اچھا ویسے بھی پرانا ہو گیا تھا، چلو میں نیا لے لوں گا. سودے بازی کرتا ہے، پھر وہ کہیں نہ کہیں کوشش کر کے تو ایک نیا موبائل لیتا ہے، پھر وہ پہلے کو بھول جاتا ہے. اسی طرح لوگوں کو کاروباری نقصان ہوتا ہے اور اس کا بھی سوگ پھر منانے کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی بڑا افسوس ہوا آپ کو کاروبار میں یہ نقصان ہو گیا، تو اس سے پھر وہ سوگ ختم ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسے نقصان ہوتے ہیں جن کا سوگ منانا نسبتاً آسان ہے. جیسے میں نے بتایا موبائل کا سوگ منانا بہت آسان ہے. کاروبار میں نقصان ہو گیا، سب لوگ آ کے ہمدردی کر رہے ہیں، سوگ منانا آسان ہے. لیکن اگر کسی کو نوکری سے جواب ہو گیا تو اس کا جو سوگ ہے یہ منانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جب وہ کسی کو کہے گا کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تو اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ سمجھا جائے گا کہ ضرور مجھ میں کوئی خامی تھی جو مجھے نوکری سے نکال دیا گیا، لہٰذا وہ حشر کر لیتا ہے. اسی طرح جب ڈیورس ہوتی ہے تو یہ مشکل ہوتا ہے بتانا کہ مجھے ڈیورس ہو گئی ہے اور مجھے یہ تکلیف ہے، یا اپنی فیلنگز کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ پھر ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ججمنٹل ہوں گے.
اسی طرح کسی کے بیٹے کو ایڈکشن کا سامنا ہو تو اس کے لیے کسی کو بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایسا بیٹا جس کے بارے میں اس نے سوچا تھا کہ وہ بڑا آدمی بنے گا، وہ انجینئر، ڈاکٹر یا لائر بنے گا، یا آرمی میں جنرل بنے گا، یا کوئی بہت بڑا جرنلسٹ بنے گا، یا جج بنے گا، جب وہ 18 سال کی عمر میں ایڈکٹ بن جاتا ہے تو سارا آسمان زمین پہ آ گرتا ہے اور انسان شرم سے زمین میں گڑ جاتا ہے، تو وہ بتا نہیں سکتا، جبکہ یہ بتانا بہت ضروری ہے، جبکہ سوگ منانا بہت ضروری ہے، لیکن وہ اپنے سگے بھائی کو، سگی بہن کو بھی نہیں بتاتا، ہمسائے کو بھی نہیں بتاتا، اپنے قریبی دوست کو بھی نہیں بتاتا، اور اپنے ہی دل میں سڑتا کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب بٹریل ہوتا ہے، کوئی آپ کو چیٹ کر جاتا ہے، جب آپ کی توقع کے خلاف آپ کو کوئی دھوکہ دیتا ہے، تو بھی آپ صدمے سے اندر بھرے ہوتے ہیں، لیکن آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی صدمے ہوتے ہیں، اور یہ سب انسانوں کو پیش آتے ہیں، بیماری کا صدمہ، کسی کی فیملی میں کینسر ہو جاتا ہے تو اس کا صدمہ، نقصان ہو جاتا ہے کاروبار تو اس کا صدمہ، کسی کو ایڈکشن ہوتی ہے تو اس کا، اور اگر کسی کو کوئی بیماری بھی نہ آئے اور کسی کو کوئی دھوکہ بھی نہ دے اور کسی کو ڈیورس بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو پھر اگر وہ if he lives long enough تو بڑھاپا تو آئے گا، بڑھاپے کا بھی صدمہ ہوتا ہے، چہرے پہ جھریاں ہوتی ہیں تو ان کا بھی صدمہ ہوتا ہے۔ جب ہم ان صدموں کا سامنا کرتے ہیں جن کے اندر بہت ویرائٹی ہے، بڑھاپے کے صدمے کی میں نے ابھی بات کی، بٹریل کی بات کی، ایڈکشن کی بات کی، ڈائبٹیز اور کینسر کی بات کی، تو یہ بہت سارے صدمے ہیں جن کی بے شمار ویرائٹی ہے، جن کا سوگ منانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اور ان صدموں کی کوئی تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہمیں ان میں سے کوئی صدمہ تو درپیش ہوگا، اگر نہ ہوا تو بڑھاپا تو آئے گا ہی، اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو جتنے بھی یہ صدمے ہوتے ہیں یا نقصان ہوتے ہیں اور جن کا ہمیں سوگ منانا ہوتا ہے، ان کی تیاری زیادہ تر ایک جیسی ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے کہ اگر آپ نے ایبٹ آباد جانا ہو، آپ نے آزاد کشمیر جانا ہو، یا پشاور جانا ہو، یا آپ نے مری جانا ہو، تو آپ کا کافی سفر لاہور سے ان سب منزلوں کی طرف کامن ہوگا۔ راولپنڈی اسلام آباد تک تو آپ نے اکٹھے جانا ہے اور پھر وہاں سے جا کے آپ اپنی اپنی منزل کی طرف جائیں گے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر آپ تیاری کر کے رکھیں کہ مجھے زندگی میں کبھی نہ کبھی نقصان کا سامنا ہوگا، ایسا تو وعدہ کسی انسان کے ساتھ نہیں کیا جاتا کہ آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ تو ہماری ایزمپشن ہے نا کہ ہمیں کبھی نقصان نہیں ہوگا، پر وہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کی جو بنیادی سی تیاری ہے، جو کامن تیاری ہے تمام صدموں کی، وہ اگر ہم کر کے رکھیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں صدمہ ہوگا۔ وہ کیا؟ جیسے کوئی بھی کھیل کھیلنا ہو، آپ نے کرکٹ کھیلنی ہو یا ہاکی کھیلنی ہو یا فٹ بال کھیلنی ہو، تو ایک ایتھلیٹک باڈی تو آپ کو چاہیے، یس۔ اور اس ایتھلیٹک باڈی کو بنانے کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ فٹ بال کھیلیں گے یا آپ کرکٹ کھیلیں گے یا آپ ہاکی کھیلیں گے۔ اور وہ تیاری یہ ہے کہ اپنے نظریات پہ کام کرتے رہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے اوپر ذمہ داری لینا، یعنی جب بھی ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کی ذمہ داری اٹھا لیں کہ ہاں یہ ہوا ہے، اب میں اس کو انڈو کروں گا، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جو سب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ فرق اس سے کوئی نہیں پڑتا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ جب ہم اپنا ریئر گارڈ ایکشن شروع کرتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہم اس قسم کے آدمی ہیں کہ ہم اس قسم کے آدمی ہیں۔ تو یہ بھی ایک کی سٹون ہیبٹ ہے کہ ذمہ داری اٹھا لینا، جب بھی کوئی مسئلہ ہماری طرف آئے تو ذمہ داری اٹھا لینا۔ لوگ تو بلیم کرتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا، حالات کی وجہ سے۔ تو جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی مشکل ہوتی ہے، وہ ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، چائنیز زبان میں اپرچونٹی کے لیے بھی وہی لفظ ہے جو کرائسس کے لیے، یعنی چائنیز زبان میں کرائسس اپرچونٹی کے لیے دو لفظ نہیں ہے، وہ اسے ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کتنی خوش نصیب ہے وہ قوم کہ جن کے ووکیبلری میں کرائسس اور اپرچونٹی میں فرق نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کرائسس کو اپرچونٹی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کرائسس کو دیکھ کے دل ہار جاتے ہیں۔ جو دل ہار گئے، جو ہمت ہار گئے اور جو دکان بند کر کے چلے گئے تو ان کا تو کام تمام ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں نے چیلنج کے طور پر لیا، ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں نہ صرف اپنے مسئلے حل کر لیتے ہیں، بلکہ وہ مسئلے حل کرنے کے بعد پہلے جیسے نہیں رہتے، پہلے سے بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔
جو بھی بندہ مشکل میں ہوتا ہے اگر وہ اپنی مشکل کو حل کر لیتا ہے، جیسے جو بندہ ایڈکشن میں ہے اور وہ ایڈکشن سے نکل آتا ہے تو وہ پہلے جیسا نہیں ہوتا، وہ پہلے سے بہتر انسان بن جاتا ہے. کیونکہ جب ہمیں مسئلے درپیش ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے علم کی سطح کو بھی ذرا اوپر لانا پڑتا ہے اور اپنے عمل کی سطح کو بھی اوپر لانا پڑتا ہے، کیونکہ عمل اور علم کی جس سطح پر جی مسئلے پیدا ہوتے ہیں، عمل اور علم کی اس سطح پر مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل کرنے کے لیے ان سطحوں کو اوپر لانا پڑتا ہے. ٹھیک تو ٹھیک. یہی ریکوری ہے، یہی کرائسس سے نپٹنے کا طریقہ ہے. ڈاکٹر صداقت علی، تھینک یو ویری مچ. کوئکلی میں جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کو بھی نام شامل کر لوں. ثاقبہ ربانی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جندی ریور. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مختلف نام ہوتے ہیں، کئی دفعہ آئی ڈیز جو ہیں چینج ہوتی ہیں. جندی ریور جو ہیں وہ ہیں. پھر محمد ابو بکر ہیں، فرادیبہ ہیں، سائمن حفیظ، رزاق کلانی، بہادر سپاہی، میمونہ موسیٰ، رانا رمضان، سید وقار، سائمن حفیظ، اصفیہ آغا، مامونہ موسیٰ، رضوانہ حشمت، صادق شاہ، اور بہت سے لوگ بھی ہیں، ساروں کے نام، علی حسن اور جون شہزاد، موسیٰ نصیر، اور جنہوں نے لائکس بھیجے ہیں اور یہ تو جنہوں نے کامنٹس کیے، میں ان کے نام ابھی لے سکا ہوں. میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اینی ٹیک ہوم میسج فار آر ویورز؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم ریگولرلی ہر فرائیڈے کو 6 سے 8 بجے تک اسی طرح لائیو ہوا کریں گے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اسے فارمل نہ بنایا جائے. یہ کوئی ٹیلی ویژن اسٹیشن نہیں ہے، یہ ایک بے تکلفی سے ہونے والی بات چیت ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ فیڈ بیک چاہیں گے، جو آپ کمنٹس کی جگہ بھیج سکتے ہیں. ان باکس میں اگر آپ کوئی اپنا مسئلہ کرنا چاہیں تو مسئلے کے حل کے لیے آپ بتانا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم بے تکلفی سے ساری باتیں کریں گے. لیکن جو بھی باتیں ہم کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ وہ ایک سائنٹیفک انداز میں ہم آگے بڑھیں، وہ سائنس سے ویلیڈیٹڈ باتیں ہوں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. لیکن آپ کو اپنی ڈسکریشن یا اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کا استعمال جاری رکھنا چاہیے، اور جب تک آپ تھورلی کنونس نہ ہوں ہمارے رائے مشورے سے تو تب تک آپ انتظار کر سکتے ہیں، سوچ بچار کر سکتے ہیں، اور جب آپ کو لگے کہ جو مشورہ آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے تو پھر اس پہ عمل کرنے میں دیر مت کریں. اور فیڈ بیک بھی دیں، اور فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں، کیونکہ ولنگ ویز پاکستان کا جو پیج ہے یہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھ سکیں، ان کے مسائل سے آگاہ ہو سکیں، کیونکہ ولنگ ویز ایک کاؤنسلنگ فیسیلیٹی ہے جس کا مقصد لوگوں میں تبدیلی کا جو عنصر ہے اس کے لیے مدد فراہم کرنا. ہم سب نیا سال شروع ہوتا ہے تو بدلنا چاہتے ہیں، ہم نئی عادتیں اپنانا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے کارآمد ہوں، ہم بری علتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں جو کہ ماضی میں ہمیں تنگ کرتی رہی ہیں. تو ان حالات میں ہم جب نیو ایئر ریزولوشنز بناتے ہیں یا نیو ایئر گول سیٹ کرتے ہیں تو ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم صرف اپنی ول پاور پر تکیہ کرنا چاہتے ہیں، اور ول پاور کبھی کبھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اور کئی لوگوں میں ول پاور ویسے بھی کم ہوتی ہے. دنیا میں صرف 4% لوگ ہیں جو زبردست ول پاور کے مالک ہوتے ہیں اور جو سوچ لیتے ہیں تو کر گزرتے ہیں، اور 16% لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی ول پاور کم و بیش گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. کبھی ول پاور زیادہ ہوئی تو وہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ول پاور کم ہو تو وہ کامیاب نہیں ہوتے. تو بائی اینڈ لارج 80% لوگوں میں ول پاور ذرا کم ہوتی ہے، لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ول پاور کے ارد گرد کچھ اور چیزیں ہیں جو اسے مضبوط کرتی ہیں. اچھی صحت سب سے امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو کہ بڑی کارآمد ہوتی ہیں، اور ان عادتوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈسپلن شامل کر لیں زندگی میں اور اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیں اور اپنی نیند کو بر وقت حاصل کریں اور پرسکون طریقے سے سوئیں اور بہت زیادہ فکر و تردد سے پرہیز کریں، ایک حد تک فکر کریں، سوچ بچار ایک حد تک. ماضی کو کوئی بدل نہیں سکتا، ماضی میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو آپ ماضی کے سپرد کر دیں.
ان غلطیوں کو ساتھ اپنے کندھے پہ بوجھ کی طرح لادے لے کے چلنے کی ضرورت نہیں. ان سے کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور اخذ کریں, ان سے کچھ سبق ضرور سیکھیں, اور پھر انہیں آپ ماضی میں دھکیل دیں, اور زمانہ حال میں زیادہ تر رہیں. ان دا مومنٹ رہنا جو ہے وہ مستقبل کو روشن کر دیتا ہے, لیکن ماضی میں گھلتے رہنے سے ہمیں ڈپریشن ملتی ہے. ماضی صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سیکھ لیں, ہم سبق سیکھ لیں, چاہے اس کی ہم نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے, وہ سبق بھی ہمارے لیے اتنا ہی بڑا ہوگا. لیکن آنے والے دنوں میں ہم اگر آج اچھا طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. لوگوں کو کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں, یا تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں یا ہمیں خود پتہ ہوتا ہے. لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ عزت وہ ہوتی ہے جو خود ہم اپنی کرتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی عزت کرتے ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر, اور دوسرے لوگ بعض اوقات ہمارے اعمال کی بنیاد پر عزت کرتے ہیں اور بعض اوقات غلط فہمی کی بنیاد پر عزت کرتے ہیں. تو جو دوسرے لوگوں کی طرف سے عزت ہماری کی جاتی ہے وہ بونس ہے, بعض اوقات وہ ہمیں فالتو نمبر بھی دے دیتے ہیں, لیکن اصل عزت وہ ہے جو ہم اپنے آپ کی کرتے ہیں. اور اگر ہم آئینے میں دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یار تو چنگا بندہ ہے, تو پھر یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. اور روزمرہ بنیاد پر اگر ہم ایک دفعہ اپنی ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم دیکھ سکیں کہ جو آدمی آئینے میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ اچھا ہے, اگر اس میں کوئی کمی کمزوری ہے تو وہ دور کر لینی چاہیے, ہارشلی جج نہیں کرنا چاہیے, کبھی نہ کبھی تھوڑی بہت گریس مارکس بھی دے دینے چاہیے. لیکن ان دی لانگ رن اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جانے کا سفر جاری رکھنا چاہیے. ورنہ لوگ چاہے آپ کی جتنی مرضی عزت کریں, جتنی دور تک چاہے آپ کا ڈنکا بجے, اگر آپ اندر سے جانتے ہیں کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ خوش نہیں رہیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے ولنگ ویز پاکستان پہ ایوری فرائیڈے. وی ول انشاءاللہ گو لائیو ود ڈاکٹر صداقت علی. اللہ بلیس یو, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.